عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، تہائی صدی بیت چکی، ہم اہل حدیث یہاں آئے تھے اور اللہ کی توحید اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حرمت کا آوازہ اور نعرہ بلند کیا تھا۔ صحابہ کے دفاع کی بات کی تھی۔ وطن عزیز پاکستان میں اسلام کے عملی نفاذ کی بات کی تھی، اور اس جرم بے گناہی کی وجہ سے ہم اپنے سب سے قیمتی ہیرے کھو کر جہاں سے گئے تھے۔ لیکن آج ہم ظالموں کو، توحید سنت کے دشمنوں کو، علامہ احسان اللہ ظہیر اور حبیب الرحمن یزدانی اور جناب عبد الخالق قدوسی اور محمد خان نجیب اور دوسرے شہداء اور زخمیوں کی صرف یاد منانے کے لیے نہیں آئے۔ ہم قاتلوں کو، ظالموں کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ آج بھی ہم اللہ کے کرم سے اسی راستے پر، اسی مشن پر اور اسی مقصد کے لیے موجود بھی ہیں، کوشاں بھی ہیں اور مزید قربانیوں کے لیے تیار بھی ہیں، جس مقصد کے لیے ہمارے ان بڑوں نے، ہمارے ان اکابر نے، ہمارے ان ہیروں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ محترم حضرات، جیسے کہ مجھ سے پہلے میرے رفقاء نے کہا، علامہ احسان اللہ ظہیر، اور اسی طرح میں کہوں گا کہ جناب حبیب الرحمن یزدانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ معمولی لوگ نہیں تھے، اور خاص طور پہ حضرت علامہ ایک عہد ساز شخصیت تھے۔ بہت سی خوبیاں اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھیں، اور ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ وہ شاعر نے کہا تھا کہ مت سہل انہیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ اور میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہ کہا کرتا ہوں کہ مت سہل انہیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے احسان نکلتے ہیں۔ محترم حضرات، جو قربانی حق کے لیے، اسلام کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے، صحابہ کی حرمت اور عزت کے لیے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کے لیے، اور اس وطن کے لیے، اس وطن کی حفاظت کے لیے جو قربانی ہمارے ان اکابر نے اور دوسرے ہمارے اکابر نے دی، آج بھی ہمارے یہ نوجوان، ہمارے یہ عزیز، ہمارے یہ پیارے بزرگ اللہ کے کرم سے اسی جذبے سے سرشار ہیں۔ وہ بھی اس مشن کے لیے، اس مقصد کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے انشاءاللہ تیار۔ وقت ان کو پائے گا، زمانہ ان کو پائے گا، کیونکہ اہل حدیث ہے ہی وہ میرے نزدیک جو حق کے لیے اور اپنے مشن کے لیے، اس کا کوئی ذاتی مشن نہیں، اس کا مشن کتاب و سنت کی اشاعت ہے، اور کتاب و سنت کی اور اسلام کی بالادستی ہے، اس کا نفاذ ہے۔ اس مقصد کے لیے
ہمارا شیوا، ہمارا طریقہ، ہماری تاریخ اس مقصد کے حصول کے لیے قربانی کی تاریخ ہے۔ وہ فارسی کے شاعر نے ایک مصرع کہا کہ کسے نہ کسے کے کشتہ نہ شد، کسے کے کشتہ نہ شد از قبیلہ ما نیست۔ جو مرنا اور قربانی دینا، اپنے مقصد اپنے مشن کے لیے قربانی دینا نہیں جانتا، وہ ہمارے قبیلے سے نہیں ہے، وہ ہماری قوم سے نہیں ہے، وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے۔ اور اقبال نے اسی مصرعے پر گرہ لگاتے ہوئے کہا تھا، بملک جم نہ دہم مصرعِ نظیری را۔ فارسی شاعر کا نام تھا نظیری، تو اس نے کہا بملک جم نہ دہم مصرعِ نظیری را، میں جمشید کی وسیع سلطنت اس ایک مصرعے کے لیے، اس ایک مصرعے کو حاصل کرنے خریدنے کے لیے دے سکتا ہوں۔ جمشید کی وسیع سلطنت، بادشاہ جمشید کی یہی مصرع کہ کسے کے کشتہ نہ شد از قبیلہ ما نیست۔ جو مرنا نہیں جانتا، جو قربانی نہیں دے سکتا اپنے مشن کے لیے، وہ اہل حدیث نہیں ہے، وہ ہماری قوم سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ جرم کیا تھا ہمارے ان شہداء کا اور حضرت علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کا؟ جرم کیا تھا؟ حق گوئی، سچ کو سچ کہنا اور سچ کا اعلان کرنا، مخالفت، دشمنی، خطرات سب کے باوجود حق کا اظہار کرتے رہنا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جرم ان کا یہ تھا کہ احسان کے نفس سے ہے، سانس نفس سے مراد، احسان کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اتنی سی بات تھی۔ حق کو نہ ماننے والے اور حق کے اظہار کو ناپسند کرنے والوں نے یہی مناسب جانا کہ ایسے شخص کو جس کی زبان جیتے جی بند نہیں کی جا سکتی، اس کو ویسے ہی ختم کر دیا جائے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ ایک احسان کے، ایک بندے کے ختم ہونے سے کیا وہ بات ختم ہو گئی؟ کیا وہ بات مٹ گئی؟ کیا اب یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ اسی بات کو لے کر چلیں اور خطرات اور خدشات اور تانوں اور دھمکیوں کے باوجود ہم اس کا اظہار اسی طرح کریں جس طرح ہمارے قائد نے کیا تھا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث حق کے اظہار اور کتاب و سنت کی اشاعت اور بالادستی کے اس مشن کو جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہمارے ساتھی یہ زندہ ہیں، انشاءاللہ ہم اس فرض کو ادا کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ کرتے کرتے ہم بھی موت کو تو گلے لگا سکتے ہیں، لیکن اس مشن سے ایک قدم بھی پیچھے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔